سب سے بڑا الزام میرے اوپر بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نے یہ لگایا یہ قادیانی ہے. صرف میرے نام کے ساتھ مرزا آتا تھا. تو جب میں بریلوی تھا اس وقت بھی مرزا تھا. اور پاکستان میں سب سے زیادہ ہے ہی مغل برادری ہے. جو مردم شماری ہوئی ہے نا, پہلے نمبر پہ جو آبادی ہے نا 4.5-5 کروڑ, وہ مغل ہیں. اس کے بعد دوسرے خاندان ہیں. تو وہ سارے قادیانی ہیں کیا صرف نام کی وجہ سے؟ تو اس طریقے سے انہوں نے کیا. تو مجھے موقع مل گیا, میں نے اپنے معاملات کلیئر کیے. پھر میں نے صرف یہ نہیں بتایا کہ میں قادیانی نہیں ہوں, میں نے یہ بتایا کہ یہ جو مجھے قادیانی کہہ رہے ہیں نا, ان کا ایک ابا تھا جو اشرف علی تھانوی رسول اللہ کو انڈورس کر کے گیا ہوا ہے, اور دوسروں کے ابے نے چشتی رسول اللہ پڑھوایا ہوا ہے. تو کیسے بازی الٹ دی. تو ہماری اسٹریٹجی میں سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہم نے ان کو للکارا ہے. ڈیفینسو موڈ میں کبھی نہیں گیا. اگر انہوں نے ایک بات کی ہے نا, میں نے 10 باتیں کی ہیں. اس لیے میں غامدی صاحب کی طرح باہر نہیں بیٹھا ہوا. غامدی صاحب والی ان کو گفتگو نہیں سمجھ آتی, وہ شریف بندوں کے لیے ہوتی ہے. ان بدماشوں کے ساتھ آپ نے ٹیکل ایسے کرنا ہے کہ ایک کرے 10 سنائیں ان کو, لیکن 10 جھوٹی نہیں, دلائل کے ساتھ. لمحہ پالو انہوں نے علمی طور پہ. پھر یہ ڈیفینسو موڈ میں کہتا ہوں نہ چھیڑو, وہ تو پتہ ہے پھر چھڑتا نہیں ہے. آپ کو تو تجربہ ہے نا کہ علماء کتنے ڈرتے ہیں مجھ سے. ان کو پتہ ہے ایک بات کی نا تو یہ 4 سنائے گا. مرڈر اٹیمپٹ ہوئی, اس کے بعد مین میڈیا میں ساری چیزیں آ گئیں. تو یہ چیزیں تو پھیلی نا, اس کا مجھے کوئی نقصان تو نہیں ہوا, فائدہ ہوا ہے. اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایکٹیویٹی کروا کے نا تو مجھے بزدل کریں گے. میری طبیعت بالکل ڈیفرنٹ ہے. مجھے کوئی بندہ چھیڑتا ہے نا, میں اس کو چھوڑتا نہیں ہوں, چاہے جو مرضی ہو جائے. ہم منگولوں کی اولاد ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے منگولاں دے ہاتھ لگے نے تو آڈے سارے بابے منگولاں نے وڈے ہوئے نے, جتنے اولیاء اللہ نے, جدوں وہ کافر سن, اور انہوں منگول مسلمان ہو جان تو ان بھی بابے انہوں نے ہی وڈنے نے علمی طور پہ. تو ایک میری سرشت میں ہے, میری نیچر کے اندر ہے. جیسے پٹھانوں کو نہیں آپ نے دیکھا, جب لڑتے ہیں تو لگتا ہے یہ اگلے کو مار دیں گے خود مریں گے. یہ میری نیچر ہے علمی طور پہ. میں فزیکلی جنگ نہیں لڑتا. علمی میرے اعصاب اتنے مضبوط ہیں کہ یہ زمین و آسمان کے سارے مولوی مل کے مرے ہوئے زندہ سامنے آ جائیں, اللہ کے فضل سے میں جو قرآن و سنت میں بلیو رکھنے والا ہوں نا, مجھے یہ متزلزل نہیں کر سکتے. میں ان کی ایک ایک بات کا جواب دوں گا اللہ کے فضل سے. اور آپ کو نظر آئے کہ کیسا میں ان کے اعصاب کے اوپر سوار ہوا ہوں. تو یہ جو ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں نا, اس سے میں ڈیفینسو موڈ میں نہیں جاتا, بلکہ مزید اوفینسو ہوتا ہوں. تو اس کی وجہ سے پھر دعوت کو اور ٹریگر ہوتا ہے. یہ جتنے الزامات لگاتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں الزام لگائیں گے تو یہ ڈر جائے گا. ٹرینڈ چلایا نا انہوں نے میرے خلاف محرم میں, ٹرینڈ الٹا پڑ گیا. ٹرینڈ میں آپ جائیں 90% میرے حق میں لوگوں نے ویڈیو چڑھائی ہوئی ہیں, حدیثیں. اگر 4 بندوں کو نہیں پتا تھا ان کے ماموں نے کیا کیا ہے, تو اب حدیثوں کی وجہ سے سب کو پتا چل گیا. ساروں نے کہا یار صحیح تو کہہ رہے ہیں, اس نے کون سی اپنی بات کی ہے. میں فرنٹ سے آ کے بات کرتا ہوں کہ یہ بات کی ہے, اچھا آ جاؤ اب دیکھو پھر یہ بات کس کس نے کی ہوئی ہے, آؤ فتوا لگاؤ. فوراً ڈر جاتے ہیں یہ. اب اس طرح کی باتیں اگلے لوگوں کے دماغ میں کیوں نہیں آتی تھی؟ وہ اس لیے نہیں آتی تھی کہ اس کے بعد پھانسیاں, کوڑے اور جیلیں ہوتی تھی. ہر زمانے میں ایسے لوگ اٹھے ہیں, لیکن انہیں حکمران دبا دیتے تھے, کیونکہ حکمران سارے بیٹھتے ہی مزاروں کے اوپر تھے, بابوں کے ذریعے دنیا کے اوپر حکومت کرتے تھے. اس لیے آپ دیکھیں نا, وہ جب بھی کسی حکمران کا ذکر آئے گا نا, ساتھ ایک صوفی بزرگ کا بھی ذکر کر دیں گے. وہ دیکھیں نا, وہ 7 چیزیں جڑی ہوئی ہیں. لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ صوفی سارے منگولوں نے ختم کیے ہیں. اوتھے کو صوفی کام نہیں آیا. جدو منگول چڑھے نا, وہ اللہ کا عذاب بن کے نازل ہوئے نا ان کے اوپر. اور یہ اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوتا ہے کہ اس وقت کوئی بزرگ بابا کام نہیں آتا. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ جو عذاب مسلط کرنے والے کافر ہیں نا, انہیں اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے. میرے اوپر نا کسی نے اعتراض کیا کہ جی یہ اپنے جاہلیت کے نسب پہ فخر کر رہا ہے. جب میں ان کو کافر کہہ رہا ہوں تو فخر کر رہا ہوں, اندازہ کرو. اس کے بعد میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ کعبے کو مل کے پاسباں صنم خانے سے ہم نے اسلام قبول کر لیا, تو اب ہم اسلام کی خدمت کریں گے اور علمی قتل کریں گے آپ کے بابوں کا. تو میں اب اپنے بزرگوں کو گمراہی مان رہا ہوں نا عقیدے کے اعتبار سے, تبھی تو کہہ رہا ہوں کہ اسلام قبول کر لیا. میں نے ان کی بہادری کی, پلس اللہ کی طرف سے عذاب بن کے جو مسلط ہوئے مسلمانوں پہ, اس کے حوالے سے میں نے بتایا تھا مسلمانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے. اور
سیم الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں استعمال کیے ہیں کافروں کے بارے میں. سورہ بنی اسرائیل جو ہے نا پارہ نمبر 15، اس کے سٹارٹ میں سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل، جس میں ہزاروں پیغمبر آئے، 3 کتابیں آئیں، تورات، زبور، انجیل، اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سٹارٹ ہی میں سورہ بنی اسرائیل سورت نمبر 17، جسے سورہ الاسراء بھی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب ان کے اوپر کافروں کے عذاب کا ذکر کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کی تقدیر میں یہ چیز لکھ دی تھی کہ 2 عروج ان پہ آئیں گے اور 2 زوال آئیں گے ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. تو پہلا عروج جب انہیں ملا، اس کے بعد جب ان کے اوپر زوال آیا، اس زوال کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے رومنز کے ذریعے پٹوائی کروائی ان کی. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب پہلے وعدے کا وقت آیا کہ ان کی غلط حرکتوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان پر مسلط ہونا تھا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، تو ہم نے اپنے شدید لڑائی لڑنے والے بندے ان کے اوپر مسلط کر دیے. تو یہ جو یہ مسلط ہوئے تھے، یہ کوئی صوفی بزرگ مسلط نہیں ہوئے تھے، رومنز، کافر، بت پرستوں کو اللہ نے کہا ہمارے بندے مسلط ہوئے. کس کے اوپر؟ مسلمانوں کے اوپر. تو سرکار جب منگول مسلط ہوئے تھے نا مسلمانوں پہ ان کی حرکتوں کے سبب، وہ اللہ کے بندے بن کے مسلط ہوئے تھے، کیونکہ اللہ کے عذاب کی ایگزیکیوشن کبھی فرشتوں کے ذریعے ہوتی ہے، کبھی چنگھاڑ کے ذریعے، کبھی طوفان کے ذریعے، کبھی آسمان سے پتھروں کی بارش کے ذریعے، اور کبھی کافروں کے ہاتھوں پٹوائی کروا کے. تو اللہ نے کہا کہ ہم نے اپنے لڑائی لڑنے والے بندے ان پر مسلط کر دیے. فجاسو خلال الدیار، تو وہ پھر داخل ہو گئے بیت المقدس کے اندر، ان کے شہروں کے اندر. وکان وعدا مفعولا، اور اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے تمہیں جو ہے دوبارہ سے تمہاری باری لوٹائی. اور پھر جا کے جب دوسرے کا ذکر آیا، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، جب دوسرے وعدے کا وقت آیا کہ دوسری بار جب تم لوگ حق کا راستہ چھوڑ کر باطل کے راستے پہ آئے، تو پھر جب ہم نے ان کو مسلط کیا تو وہ ہم نے تم پر مسلط کیے کہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور وہ اس مسجد اقصیٰ میں، یروشلم میں، ایلیا میں، بیت المقدس میں اسی طریقے سے داخل ہوں جس طرح پہلی دفعہ داخل ہوئے تھے. وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور جو چیز پھر ان کے سامنے آئے نا تیس نیس کر کے رکھ دیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط کیے. اور مسلمانوں پہ بھی یہ 2 عذاب آئے ہیں. پہلا منگولز کی جانب سے آیا، اور دوسرا آیا پھر کلونین پاورز کی طرف سے. مسلمان بھی یہ 2 عذاب بھگت چکے ہیں. سیم وہی ریپلیکا اس امت میں ہوا ہے. تو میں نے اس کانٹیکسٹ میں یہ بات کی تھی. تو وہ خیر ان کو تو پتا ہوتا ہے، ہم نے کیوں فخر کرنا ہے میرے بھائی. ہم نے تو جو اپنے اس فرقے میں لائف گزاری ہے اس کی بھی جو پازیٹیو چیزیں ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہم اس فرقے کو اس وقت گمراہی کا پیشوا سمجھتے ہیں، اس کے باوجود جو اچھی چیز ہے اس کی تعریف کرتے ہیں. کسی کی اچھی چیز کی تعریف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے آپ کو اس کے ساتھ فخریہ منسوب کر رہے ہیں. ورنہ تو قرآن نے پھر 2 دفعہ کافروں کو اللہ نے اپنے ساتھ منسوب کیا ہے کہ ہم نے اپنے بندے مسلط کیے ان کے اوپر کہ ان کے چہرے بگاڑے اور مسجد میں داخل ہو جائیں، اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھتے ہیں. 6 لاکھ یہودی ایک دن میں قتل ہوئے تھے. جی ہاں، اور 6 لاکھ کو وہ قیدی بنا کے لے گیا تھا نیبوکڈ نظر. اس کے بعد جب ٹائٹس نے حملہ کیا، رومنز کی طرف سے آیا، اس نے بھی ان کا پھر کچھ نہیں چھوڑا. ایک دیوار چھوڑی تھی جو آج تک وہ ویلنگ وار جس کے سامنے وہ گریا کرتے ہیں، دیواریں گریا، یہ ٹائٹس نے برباد کی ہے. دوبارہ بنا نہیں سکے ٹیمپل آف سلیمان، وہ ہیکل سلیمانی. یہ وہی اللہ کے بندے مسلط ہوئے تھے جو کافر تھے، مسلمانوں پہ مسلط ہوئے مسلمانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے. تو منگول جو مسلمانوں پہ مسلط ہوئے نا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوئے تھے نا. عیاشیاں عروج پہ، بدماشیاں عروج کے اوپر، کہتے ہیں جی وہ
بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. تو بغداد میں کون سا بیٹھ کے وہاں پہ محفل میلاد ہو رہی تھی؟ ہاں آپ کے حکمران سارے مجرے کروانے والے, دین سے برگشتہ, انسانیت کا استحصال کرنے والے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مسلط کر دیے نا منگول. آپ دیکھیں کتنی عجیب اینالوجی ہے. بنی اسرائیل کے اوپر بھی جو دو اس طریقے سے معاملات مسلط ہوئے, ان میں سے پہلا جو تھا وہ نیبوکیڈ نظر کی طرف سے تھا, وہ مشرق سے گیا تھا, اور دوسرا ٹائٹس کی طرف سے تھا جو رومنز کی طرف سے تھا. یعنی وہ آج کی آپ سمجھ لیں گریٹ برٹن جس طرح بعد میں. اور مسلمانوں میں بھی اسی ترتیب سے عذاب آیا. پہلا عذاب منگولوں کی طرف سے, منگول بھی مشرق سے مسلط ہوئے, یہ یہاں سے چائنا والی سائڈ سے گئے تھے. اور دوسرا عذاب مسلمانوں پہ بھی مغرب کی جانب سے آیا, کولونیل پاورز کا. اس پہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے نا بڑی تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے, مسلمانوں کا ماضی, حال اور مستقبل, جو انڈیا میں انہوں نے 2004 میں لیکچر دیے تھے نا, اس میں انہوں نے یہ ساری باتیں کی ہوئی ہیں, اسی طریقے سے کی ہوئی ہیں. لیکن سرکار ڈاکٹر اسرار صاحب کی وجہ سے کسی بریلوی دیوبندی اہل حدیث کو فرق نہیں نہ پڑتا. ہاں, کیونکہ وہ اگر بریلوی ہے تو اچھا بریلوی رہے گا, اگر دیوبندی ہے تو اچھا دیوبندی رہے گا, اور اگر تارج میر صاحب کے لیکچر سن رہا ہے تو پھر تو اس سے بھی آگے کی بات ہے کہ ایک ہندو ہے تو اچھا ہندو ہی رہے گا. ہاں ہاں, عقیدے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا, بس ایک سننے کا ٹیسٹ ہے وہ اویل کریں گے. لیکن انجینئر صاحب کی وجہ سے تو ان کی امپائرز اکھڑ گئی نا, ان کے اوپر عذاب الہی بن گیا نا, کہ ان کو فرق اس وقت پڑتا ہے جب ان کو لوگ چھوڑ دیں. اس لیے وہ ساری باتیں جو دوسرے کرتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, جب ہم کرتے ہیں تو وہ ان کے اوپر عذاب کا کوڑا بن کے نازل ہوتی ہے. تو میں اس پروپیگنڈے سے کبھی گھبراتا نہیں ہوں. میں نے ان کو کہا کہ جتنا مجھے چھیڑیں گے, آپ کی کامیابی صرف اس صورت میں ہے کہ اگر آپ کے مسلک کا جنازہ آندہ 30 سالوں میں نکلنا ہے نا, تو مجھے چھیڑنا چھوڑ دیں تو یہ 35 سال میں نکلے گا. لیکن اگر مجھے چھیڑیں گے نا تو یہ 30 سے 10 ہی رہ جائیں گے پھر پیچھے, کیونکہ میں تو پھر اس طرح ہی ریئیکٹ کروں گا. آپ کو پتہ ہے جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو پھر میں کہنا آواں پھر میں دساں. ہاں, میں کوئی غامدی صاحب کی طرح نہیں ہوں کہ میں ملک چھوڑ کے تو دوسری جگہ جا کے بیٹھ جاؤں گا اور ان ٹاپکس کو ایڈریس کرنا چھوڑ دوں گا. نہیں, آپ جتنا چھیڑیں گے, کیونکہ میں نے تو طے کر دیا کہ میں 302 چلتی پھرتی. ظاہر ہے جب میں نے اپنے لیے طے کر لیا تو پھر تو جتنا بھی اللہ مجھے وقت دے گا تو میں تہاڈی منجی ٹھوک کے جانا ہے. ایسے نہیں رکھو, ویسے تو ٹھوک دیتی ہے اللہ کے فضل. ٹھیک ہے جی.